السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا جواب اگر مل جائے تو پتہ چلے سب موجود ہے. جزاک اللہ. جتنے لوگ دیکھتے ہیں ان کی آواز بھی آئے تو اچھا لگتا ہے سن کے. جیسے مجھے آپ کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے, آپ کو سن کے بھی اچھا لگا. اور سب سے پہلے تو آئی تھنک آلریڈی باجی نے بتا دیا ہے, پر ہم کوشش کریں کہ ایک درود شریف پڑھ لیں. جو بھی درود شریف آپ کو مناسب لگے آپ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اور سب سے پہلے بہت اچھی بات باجی نے شروعات میں کی, وہ ہے نیت. نیت کرنا ہر چیز سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے. آئی ڈونٹ تھنک ہم میں سے کسی نے نماز بنا نیت کے پڑھی ہوگی. کسی نے نہیں, رائٹ؟ نماز تو اللہ قبول کر ہی لیتے ہیں نا اگر آپ پڑھ لو گے تو. اگر میں ظہر کے وقت نماز پڑھ رہی ہوں اور میں نے نیت نہیں کی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا ظہر کا وقت ہے, لیکن ہم تو بھی کہتے ہیں ظہر, عصر, فجر, مغرب, عشاء. تو اسی طریقے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب آج یہ نیت کریں کہ آج یہ جو ہم سب جمع ہوئے ہیں, میں دوسری جگہ سے یہاں آئی ہوں, آپ سب اپنا گھر چھوڑ کے فی الحال اپنے سارے کام شاید جلدی کر کے اور بہت زیادہ جلدی کر کے آپ لوگ یہاں آئے ہیں. اور بیسکلی یہ جو ہم جمع ہوئے اس کا ہم سب کو فائدہ ہو, مجھ سے آپ سب کو ہو اور آپ سب سے مجھ کو ہو. تو ہم بس یہ نیت کریں جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ آج جو باتیں ہونے والی ہے ہم کوشش کریں. ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے نا, باقی تو اللہ کی مرضی ہر چیز میں. تو ہم ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ جو ہم سنتے ہیں اسے دل سے, صرف کان سے نہیں بلکہ دل سے اور دماغ سے سنیں, اور کوشش کریں اگر وہ ہم اپنی زندگیوں میں لا سکیں جس سے ہمیں فائدہ ہو. کیونکہ میں نے بھی اپنا دل اور دماغ کھولا اور سنا تو جا کے مجھے فائدہ ہوا. تو میں نے سوچا کہ یہ بات میں آگے تک, کیونکہ بہت چیز نا میں صرف کان سے سنی تھی اپنی زندگی میں, اسے اپنے دل اور دماغ پہ نہیں لیا تو زندگی میں کبھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکی. لیکن اب جو علم میں حاصل کرتی ہوں, کسی سے کچھ بھی پوچھتی ہوں, کچھ بھی سنتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ کان تو اپنا کام کرے گا ہی اررسپیکٹو, لیکن دل اور دماغ کو وہ لائن میں لانا زیادہ ضروری ہے, اور وہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم اسے کتنے دھیان سے سننا چاہتے ہیں اور اس پہ کتنا عمل کرنا چاہتے ہیں. تو ہم بس یہ کوشش کریں, اور انشاءاللہ اگر سب کو فائدہ ہوتا ہے, اور ہر جمع ہونے کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ کچھ فائدہ ہو جائے. اور اگر وہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کو موقع ملتا ہے واپس آنے کا اور لوگوں کو ملنے کا, کیونکہ اس سے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ شاید میری باتوں کا کچھ اثر ہو رہا ہے, شاید جو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے, ہم سب کسی نہ کسی کے ذریعے, میرے میں کوئی خاص بات نہیں ہے, ہم سب. اب بیکاز ایک پبلک فگر جب چینج ہوتا ہے یا کوئی چیز ایسی کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سب کی نظروں میں رہتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, کیسے کرتا ہے, کب کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, یہ ہر کسی کو جاننے کا ایک شوق ہوتا ہے. جیسے مجھے بھی شوق ہے, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں. اب بہت سارے علماء میرے فیوریٹ ہیں جن کی میں بیان سنتی ہوں, جس میں سے آف کورس طارق جمیل صاحب میرے بہت زیادہ فیوریٹ ہے. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے دیکھنے کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ کیسے کرتے ہیں, اور اس کا کیا طریقہ ہے. یہ جو بول رہے ہیں میں ان کی ہر ایک بات بہت دھیان سے سنتی ہوں. تو ہر انسان کو ہر چیز سننے سے, سمجھنے سے فائدہ ہوتا ہے صحیح طریقے سے. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ آپ سب کا کہ آپ سب نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں یہاں پہ آؤں اور آپ سب کے بیچ میں بات کر سکوں. کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں خود اپنے آپ کو کوئی لائق نہیں سمجھتی تھی. ہوتا ہے نا جب انسان ایسا لائف میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے یا کوئی ایسا سچویشن آتا ہے تو اسے لگتا ہے یار میں تو کوئی لائق ہی نہیں ہوں. تو کبھی کبھی آج جب میں کچھ چیزیں دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ جو خوبیاں میں اپنے میں نہیں دیکھ پائی وہ اللہ نے اس کو میں ایک چمک لا دی اور آج آپ لوگ تک وہ پہنچا دی کہ آپ لوگ وہ دیکھ پا رہے ہو جو ایک عرصے تک میں نہیں دیکھ پائی. تو یہ ایک چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ صحیح راستے پہ چلنے سے اور قربانیاں دینے سے, صرف قربانی اپنے ذات سے نہیں, جو قربانی آپ بنا کچھ سوچے سمجھے صرف اور صرف اللہ کو بیچ میں رکھ کے دیتے ہیں تو اللہ اس انسان کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. یہ سب سے پہلے ورڈز تھے جو میرے شوہر نے مجھے کہے تھے. تو جب انہوں نے مجھے آف کورس دعوت کا کام شروع کیا تھا اور
مجھے جب چیزیں بتاتے تھے تو ہمیشہ مجھے ایک ہی چیز کہتے تھے کہ ثنا اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا اور اللہ تم سے بہت کام لے گا. مجھے آج بھی یاد ہے انہوں نے یہ چیز مجھے 2018 میں پہلی بار بولی تھی جب ہم مکہ میں ملے تھے اور میرا عمرہ ہو چکا تھا ماشاء اللہ سے اور میں گھر واپس لوٹ رہی تھی اور اس وقت وہ وہیں تھے. تو ہماری ایک بہت چھوٹی سی 2 منٹ کی ملاقات ہوئی اور میں نے آف کورس ان کا نمبر تھا اور جب میں واپس آئی تو میں ان سے پوچھتی تھی کوئی نہ کوئی بھی مجھے ڈاؤٹ ہوتا تھا تو میں ان سے پوچھتی تھی. تو انہوں نے نا مجھے بہت اچھی اسی وقت وہ بات کہی جب کہ میرے اندر انہیں کچھ ویسا ظاہری نہیں دکھائی دیا. بٹ ہوتا ہے نا کچھ انسان جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو وہ جیسے بات کرتا ہے یا جو اس کے اخلاق ہوتے ہیں اور جو اس کا طریقہ ہوتا ہے اس سے لگتا ہے کہ نہیں یار میں اس انسان کو اتنے اچھے سے نہیں جانتی یا جانتا بٹ انسان اچھا ہے, کچھ اس کے ساتھ اچھا ہو سکتا. تو شاید وہ چیز میرے شوہر نے مجھ میں اس وقت دکھی تھی جب ظاہر سی بات ہے تب تو نہ کوئی شادی کی بات تھی اور نہ کبھی ہمیں لگا تھا کہ ہم دونوں جڑ بھی سکتے ہیں. مطلب آج بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے مجھے اور انس کو دیکھ کے کہ ہم دونوں کی شادی کیسے ہو گئی, ویسے ہی مجھے خود کو شوق ہوتا ہے کہ اللہ نے جب بھی میں میرے ہسبینڈ کو دیکھتی مجھے لگتا ہے اللہ نے کیسا جوڑا بنا دیا نا. مطلب میں سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری شادی ان سے کبھی ہو سکتی ہے. کیونکہ ہم کیا ہوتا ہے نا جیسے دنیا میں ہم جیتے ہیں اور جو ہمارا ظاہر ہوتا ہے کیونکہ لوگ بھی ظاہر پہ اتنا زیادہ جاتے ہیں کہ ان کو جو دکھتا ہے نا یہ دونوں نا صحیح ہے ساتھ میں, یہ دونوں نا غلط جوڑی ہے. ہم صرف دکھاوے پہ یہ جوڑا صحیح ہے یا غلط طے کرتے ہیں لیکن باطل صرف اللہ جانتا ہے, جو دل میں ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے جانا کہ یہ دونوں کا دل جڑنے سے شاید کچھ فرق آئے, شاید ہم آگے جا کے کچھ لوگوں کے لیے خیر کر پائے. بے شک اللہ کی مرضی سے اور ہر چیز اللہ کرنے والا ہے بٹ شاید ہم وہ ذریعہ بن پائے. اور آج وہ چیز دیکھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ ساری باتیں نا مجھے انس ہمیشہ بتایا کرتے تھے ثنا ایسا ہوگا اور اللہ تم سے بہت کام لے گا. دیکھو جنید جمشید صاحب سے انہوں نے کیسا کام لیا جب انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اور سب سے بڑے اگزامپل جنید جمشید صاحب ہے ہمارے لیے مرحوم. تو جب ان کی میں انہیں پہلے سے ہی بہت پسند کرتی تھی اور میں ان کا ہمیشہ ویڈیو دیکھتی تھی. پھر پتہ چلا میرے ہسبینڈ کے وہ دوست تھے اور ان سے ان کا بہت اچھا کنیکشن تھا اور ان کے شہید ہونے سے پہلے ان کا جو لاسٹ وائس نوٹ آیا تھا میرے شوہر پہ آیا تھا انہوں نے مجھے وہ سنایا, ابھی تک انہوں نے وہ سیو کر کے رکھا ہے. تو جب میں یہ ساری باتیں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی اللہ کچھ بھی کر سکتے. کون سوچا ہوگا کہ یہ انسان اتنا بدل جائے گا اور سب کچھ چھوڑ کے اللہ نے انہیں اتنا قبول کیا کہ پورے دنیا میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی ایسا مسلمان ہے جو انہیں نہیں جانتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ اگر میرے شوہر جو کہہ رہے صحیح ہے نا تو مجھے بھی فیمیل ورژن آف جنید جمشید بنا دینا اور مجھ سے بھی ویسا ہی کام لینا اس سے بڑھ کے لینا. کیونکہ ہم اللہ سے مانگتے نا تو جتنا ہو سکے اتنا مانگے, جتنا زیادہ ہو سکے. ہم تو چھوٹے موٹے انسان ہیں تو ہماری دعائیں بھی بہت چھوٹی موٹی ہوتی ہے, ہماری چاہت ہی چھوٹی موٹی ہوتی ہے. پر اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا سامنے والے کو دیکھ کر مانگا جاتا ہے. جب ہم کسی امیر انسان سے ملتے ہیں ہم سوچتے ہیں نا کیا ہے 500 روپے کا ڈریس دیا ہے, 5-10 ہزار کا تو دینا چاہیے تھا نا تمہارے رتبے کے حساب سے. پر جب ہم کوئی جس کا انکم اتنا اچھا نہیں ہوتا وہ مجھے 5 روپے کا چپس بھی دے دے تو میں خوش ہو جاتی ہوں کہ یار کچھ تو دیا ہے اس نے. تو اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے مانگتے تو اللہ کا تو اللہ کی ذات کے اوپر کوئی ذات ہی نہیں ہے. تو ہم ان کے رتبے کے حساب سے مانگے نا. اگر ہم ہمارے لیے مانگ رہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی اوقات سے بہت زیادہ مانگوں اللہ سے, کیا پتہ اللہ دے دے. کیونکہ یہ چیز کہاں سے آئی, جب میں ہمیشہ یہ اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں اور میں یہ لوگوں کو اس کے لیے بتاتی ہوں تاکہ لوگ کبھی نا امید نہ ہو. ہوتا ہے نا جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے, کچھ لوگ ہوتے ہیں, اب میرے پاس جب سے میں تھوڑا دینی طرف میرا رجحاؤ بڑھ گیا ہے, جب سے میری توبہ ہوئی ہے, بہت دینی بہنوں سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنی دل کی بات خوشی غم مجھ سے شیئر کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے وہ سن کے. تو بہت لوگ بیچارے لکھتے کہ میں 10 سال سے دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے, یا اس کا کوئی وظیفہ بتا دے, اس کا کوئی یہ چیز بتا دے. تو میں ہمیشہ ان کو یہی کہتی ہوں کہ آپ اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جن کو نکاح کے 22 سال بعد بچے ہوئے ہیں, پہلی اولاد. تو
اگر ہم ایز اے مسلم ہم قرآن پڑھتے, کریکٹ, ہم قرآن میں یقین رکھتے بے شک, کریکٹ, جو لکھا ہے شاید وہ ہمارے لیے سوٹ نہ ہو ہماری سچویشن کے حساب سے, کیونکہ انسان نا کمزور ہوتا ہے, کوئی بھی تھوڑی سی چیز آئے آنکھ میں سے آنسو فٹ فٹ آنے لگ جاتے, بہت نیچرل ہے وہ, دل کا ٹوٹنا, کمزور ہونا, ہیلپ لیس فیل کرنا بہت بہت نارمل ہے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ فیل کرتے ہو میں فیل نہیں کرتی ہوں, یا میں فیل کرتی ہوں آپ فیل نہیں کرتے, ہر وہ انسان فیل کرتا ہے. تو ہمیں اللہ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ قرآن ہی تو کہتا ہے نا, جب آئی نو کبھی کبھی جب انسان دکھی ہوتا ہے تو آپ جب قرآن کی آیت سے انہیں سمجھاتے ہیں نا, انسان کو ایک تسلی تو ملتی ہے, لیکن دکھ تو دیکھو دکھ ہوتا ہے, وہ ہم صرف بانٹ سکتے, پر جس پہ بیتتی ہے وہ جانتا ہے. تو میں ہمیشہ کچھ جو میرے بہت ہی نزدیک کے لوگ ہیں میں ان سے وہی کہتی ہوں, جب اسپیشلی اولاد کی بات آتی ہے, میں نے کہا قرآن کہتا ہے کہ میں جسے چاہوں لڑکا دوں, جسے چاہے لڑکی دوں, جسے چاہے دونوں دوں, جسے چاہے کچھ نہ دوں. تو جب یہ قرآن کہتا ہے تو اللہ ہی دینے والا ہے, ہم کیوں اتنا اللہ سے نراش ہوتے ہیں؟ ہم کو بس اللہ سے مانگتے رہنا ہے, ہم کو مانگتے رہنا ہے, جب تک ہمارے اندر طاقت ہے ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اب میں اس کا آپ کو پرسنل اگزامپل بتاتی ہوں. جب 2012 میں بگ باس سے نکلی تھی, اور اس سے پہلے بھی آف کورس میں کام کرتی تھی, پیسہ تھا, بٹ پتہ نہیں کیا ہوا, جو 2013 سے میرا پہلا عمرہ کا سفر الحمدللہ شروع ہوا. اب سفر تو شروع ہو گیا, تو جب میں وہاں جاؤں نا, میں 2000 الحمدللہ 13, 14, 15, 16, 17 5 سال اللہ نے مجھے اپنے گھر بلایا, میرے گھر والوں کے ساتھ بلایا, اور جبھی بھی میں جاؤں مجھے آنیسٹلی آپ یقین کرو گے کہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, بیکاز کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا, ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے ایسا جادو کر دیا, اب میں کسی کو بولوں گی تو پتہ نہیں وہ یقین بھی کرے گا کہ نہیں. تو میرے ساتھ میں آپ لوگوں سے وہی بات شیئر کروں گی جو سننے میں نا بہت عجیب لگتی ہے, پر یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. اسی لیے جب میں کچھ بھی سنتی ہوں نا, کسی کے ساتھ کوئی بزرگ کے ساتھ یہ ہوا, تو میں نے کہا نہیں وہ تو بزرگ تھے, جب میرے جیسے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ہم کچھ سٹوریز سنتے ہیں, ہم کہتے ہیں بہت عجیب سٹوری ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, ہماری عادت ہے نا یہ چیز کرنے کی. تو جو میں آف کورس کام کر رہی تھی, میں تھوڑا پاپولر ہو گئی تھی بگ باس سے آنے کے بعد, اور مووی ملی تھی سلمان کے ساتھ, تو آئی واز لائک واو یہ وہ. بٹ جب میں عمرہ کے لیے گئی پہلی بار, اور جب آف کورس جب آپ کعبہ دیکھتے ہو تو آپ کی آنکھوں سے ویسے ہی رونا آ جاتا ہے, وہ کوئی نہیں روک سکتا ہے, وہ خوشی کے آنسو ہے, اور آف کورس غم کے. وہاں جا کے انسان کو میں کہتی ہوں جب سے اس کا ہوش سنبھالا ہوگا تب سے لے کے ابھی تک کے سارے گناہ یاد آ جاتے ہیں فار سم ریزن. تو جب میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا, اور مجھ سے پہلے ہی کہا گیا تھا کہ جب آپ پہلی بار کعبہ دیکھو نا تو اللہ سے خوب دعا مانگو, خوب دعا مانگو, اور ہر وہ چیز مانگو جو آپ کے دماغ میں آتی ہے. اور میں نے سوچا جب میں جاؤں گی تو میں اللہ سے مانگوں گی کہ اب جب میں نے کعبہ دیکھا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جو مانگو کعبہ پہلی بار دیکھ کے دعا قبول ہوتی ہے, دعا تو ہمیشہ قبول ہوتی ہے. بہت ساری یہ روایتیں نا میں نے اپنی لائف میں توڑ دی, میں نے کہا یہ سب من گڑت کہانیاں بند کرے. لیکن آپ تو کعبہ صرف دیکھنے میں ہی اللہ کی کتنی کہتے 20% رحمتیں اترتی ہے, جو اوور آل یہ فضائل اعمال میں ہے, والیوم 2 میں. ابھی میری نئی تعلیم ہو رہی ہے تو تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے, پلیز معاف کر دینا. آئی ایم شیور آپ لوگ مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہو, مطلب وہ ہوتا ہے نا ٹیچر کے آگے بچہ بول رہا ہے وہی بات ہے. تو بس آپ لوگ سب میرے ٹیچر ہو, اور میں کوشش کر رہی ہوں سیکھنے کی اور بولنے کی. جب میں بولتی ہوں تو مجھے یاد ہو جاتا ہے اور پکا, اور آپ لوگوں کو ہر چیز بتانے کا صرف یہی نظریہ ہے کہ وہ عمل میں اپنے اندر لے آؤں, کیونکہ ہم کو سب کو شیطان سے بچنا ہے مرتے دم تک. تو جب میں وہاں گئی نا تو مجھے ایسا لگتا تھا پہلے میں جاؤں گی نا میں کہوں گی اور پکچریں دے دے اللہ میاں مجھے, اور کام دے دے, اور پاپولر کر دے. میرا دماغ میں یہی تھا. پر اب یقین نہیں مانو گے, جب میں گئی اور میں نے پہلی بار کعبہ دیکھا, میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے. آنیسٹلی آئی ڈونٹ نو کتنے لوگ اس چیز کو ویلیو کرتے ہیں,
پر میرے لیے یہ ورڈ ہدایت میرے لیے بہت ویلیو کرتا ہے، بہت. اس چیز نے میری دنیا اور شاید میری آخرت بدل دی ہے. اور کہیں نہ کہیں جو اسبابی طور سے دکھتا ہے، میں سوچتی ہوں شاید مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. تو جب یہ ورڈ ہی آتا ہے نا تو میرا دل بہت بھر جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا کر دیا. مطلب جب ہم پڑھتے ہیں نا قرآن شریف اور اس میں لکھ کے آتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے، تو جب میں اینڈ آتی ہے نا ایک اور کہ آئی واز لاسٹ اینڈ ہی فاؤنڈ می اینڈ ہی گائیڈڈ می، میں گمراہ تھی اور انہوں نے مجھے صحیح راستہ دکھایا. تو میں قرآن شریف ابھی بھی جبھی بھی پڑھتی ہوں اور جب وہ آیت آتی ہے اور میں پڑھتی ہوں نا، میرے آنکھ سے آنسو ایسے ٹپ ٹپ گرنے لگ جاتے ہیں اور مجھے رکنا پڑتا ہے کچھ وقت، کیونکہ میں خود ابھی تک یہ ڈائجسٹ نہیں کر پائی ہوں کہ اللہ نے زندگی میری کیسے بدل دی. بس اللہ استقامت دے اور آخری دم تک ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ موت دے. تو میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے اور مجھے اس حرام سے بچا لے اور مجھے حلال پہ ڈال دے. مجھے نہیں پتا میں کیا کروں. اگر میں یہ کام چھوڑوں تو میں کروں کیا؟ مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں ہے، جاب پہ تو میں جا نہیں سکتی، تو میں کیا کروں؟ اس کے بعد میں نے انفارچونیٹلی دنیا ایسی ہے نا، یہ بہت سیڈ چیز ہے جو میں نے شادی کے بعد بھی بہت ایکسپیرئنس کیا ہے لوگوں کے ذریعے، بٹ میں ادروائز آپ کو ایکسپیرئنس بتاؤں گی کہ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ تھوڑے بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں اور جو تھوڑے زیادہ ہو جاتے ہیں میرے جیسے، وہ کہتے ہیں سب چھوڑ دو، سب چھوڑ دو، ہدایت پہ آ جاؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ. اور یہ تو فحاشی ہے اور غیر محرموں کے ساتھ ایسے کام کرنا بے شک غلط ہے. بٹ جب انسان سدھرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی صحیح کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ ان کے اوپر اپنے تانوں کی بارش کر دیتے ہیں کہ انسان الٹا پیر بھاگ جائے، کہ بھلے میں سیدھا ہو جاؤں لیکن مجھے لوگوں کو نہیں بتانا ہے کہ یار میں نے اللہ نے مجھے ہدایت کی توفیق دی، کیونکہ لوگ میرا مذاق بنا رہے ہیں اور شاید ان کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں واپس جہاں سے آئی ہوں میں وہاں چلی جاؤں. کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے نا، انسان تانے، آج ہم گھر میں تانے سنتے تو کیسا لگتا ہے کہ گھر سے بھاگ جاؤ. ہوتا ہے نا کبھی کبھی فیلنگ، بھاگنا نہیں ہے بٹ وہ فیلنگ آتی ہے نا ایک انسان کو. تو جب اتنی سی چیز پہ جب آپ کی امی آپ کو کچھ بول دے یا کچھ ایسا ہو جائے تو انسان سوچتا ہے یار کتنا کیوں ایسے، یار مجھے کیوں تانے دے رہے، انسان کتنا روتا ہے. تو آپ سوچو جو انسان چینج ہو کر آتا ہے، جب اس کے لیے یہ سب بولا جاتا ہے تو وہ چیز لینا، ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور بہت، کیونکہ وہ آلریڈی اتنا ایموشنل ہوتا ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی بولو اس کا ایموشن انٹو 10 ٹائمز بڑھ جاتا ہے. تو سب تو کہتے ہیں چھوڑ دو چھوڑ دو، صحیح راستے پہ صحیح راستے پہ. پر جب انسان اگر وہ لڑکی ہے خاص طور پہ، اگر وہ چیزیں چھوڑ دیتی، صحیح راستے پہ آ جاتی ہے، تو کوئی دینی گھر اسے اپنا بیٹا نہیں دیتا. تو جب آپ اپنا بیٹا نہیں دو گے تو اگر وہ لڑکی صحیح راستے پہ آ کے صحیح چیز اپنانا چاہے گی تو وہ اس میں آگے کیسے بڑھے؟ ہم جب یہ بات آتی ہے نا قربانیوں کی، اور جب ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہم نا یہ سارے ایگزامپلز لوگوں کو تو بہت اچھے سے دے دیتے ہیں، بٹ جب وہ اپنے پہ آتی ہے نا تو ہم وہ کرنا پسند نہیں کرتے. اسی لیے میں میرے ہسبینڈ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میرے ساس سسر کی، کہ جو یہ سارا سچویشن دیکھ کر مجھے خوشی خوشی ایکسیپٹ کیے. میرے ہسبینڈ نے ایک اتنا بڑا اسٹیپ لیے، کیونکہ ہوتا نا جو انسان عالم ہوتا ہے تو ان کے جو سراؤنڈنگ والے ہوتے ہیں وہ ان کا دماغ، کچھ لوگ، ناٹ آل، کچھ لوگ ایسا دماغ میں فطور بٹھا دیتے کہ سامنے والا جو کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو اسے نہیں کرنے دیتے، کیونکہ اس کو اتنا ڈاؤٹ فل کر دیتے ہیں کہ آپ تو اس سے شادی کر رہے ہو، یہ ٹکے گی کہ نہیں. مطلب میری نکاح پہ تو ایسی ایسی باتیں اٹھی تھی، میں ٹکوں گی کہ نہیں، شادی میری 6 مہینے بھی نہیں ٹکے گی اور میں واپس وہی ہو جاؤں گی جو میں تھی. اور میں اللہ کو یہی کہتی تھی کہ اللہ مجھے صبر دے اور ان سب کو دکھا دے کہ یہ لوگ کتنے غلط ہیں. اور شاید جب وقت جائے گا اور لوگ دیکھیں گے تو شاید اپنا نظریہ بدلے. مجھے جو چیز سے میں گزر رہی ہوں ابھی، اور جو تکلیف چیزیں سن کر مجھے ہو رہی ہے، لیکن میرے کچھ چیز کو لوگوں تک ایسے پہنچا کہ میرے بعد آنے والی لڑکیوں کے لیے آسانی کر دے، تاکہ میرے جیسی جو اور لڑکیاں ہیں وہ اپنی زندگی کا رخ بدلے. اور انس کو دیکھ کر
جو لڑکے ہیں وہ یہ کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ ہمیں لایا گیا ہمیں باتوں کے لیے تو نہ لایا گیا ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہوں, بڑی بڑی باتیں کر سکتی ہوں, لیکن اگر میں وہ عمل نہیں کرتی ہوں تو کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے نا کہ جب آپ دائی بنو اور جب آپ لوگوں کو کچھ بولو, اگر میں آج آپ کو بولوں گی نا کہ آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنی ہے تو مجھے 4 رکعت تو ایٹ لیسٹ پڑھنے والی ہونا چاہیے, تب اللہ میری باتوں میں وہ وزن دیں گے اور وہ زور دیں گے جو آپ لوگوں کے دل میں جا کے اترے گی. ورنہ صرف باتیں یہاں سے سیدھا وہ ڈور کے باہر ہوا میں نکل جانی ہے. کہ اللہ کہیں گے جب یہ خود ہی کچھ نہیں کرتی ہے تو آپ کے دلوں میں لانا مشکل ہے نا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کس چیز کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہمیں سوچ کے ساتھ ہمیں کہتے ہیں نا ہم پریچ کرنے والے نہیں بنے, صرف یو پریکٹس واٹ یو پریچ. آپ جو بولتے ہیں آپ خود پریکٹس کریں. تو میں آف کورس باتیں کرنے سے پہلے میں نے پریکٹس کرنا شروع کیا, اور جتنی چیز میں ابھی پریکٹس کرتی ہوں میں وہ چیز باتیں کرتی ہوں, اور جو چیز میں نے نئی عمل میں لائی ہے میں وہ بھی کوشش کرتی ہوں کہ میں شیئر کروں, تاکہ ساتھ ہی ساتھ جن کسی کو ایکچولی پتہ, آپ یقین نہیں مانو گے, جیسے مجھے میرے شوہر ایک کوئی بتا دیتے کہ آپ یہ پڑھو, یہ پڑھنے کے بعد یہ زیادہ ضروری ہے اور اس سے فلانا فائدہ ہے. پتہ ہے میری سب سے پہلی فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ میں جلدی سے انسٹاگرام پہ ڈال دوں تاکہ سب پڑھ لے اور سب کو یہ فائدہ ہو جائے. آج اللہ نے ایسا کیا ہے کہ یہ فیلنگ سب سے پہلی فیلنگ ہے جو میرے دل میں آتی ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو, لوگوں کا فائدہ ہو. جیسے انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہے اخرجت للناس, کہ ہمیں بنایا گیا ہے ایک دوسرے کی بہتری کے لیے. اللہ کہتا ہے کہ آپ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ مجھے کیا پسند ہے, اور لوگوں کو جا کر یہ بھی بتائیں کہ مجھے کیا نہیں پسند ہے. اور جو میری سنتوں کو فالو کرے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرے گا وہ بالکل کامیابی کے راستے پہ ہے. تو یہی تو قرآن ہمیں کہتا ہے ایک دم کھلے الفاظ میں. اس میں ریڈ بٹوین دا لائن کچھ نہیں ہے کہ اب آپ اس کے کتنے مطلب نکالو گے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. کٹ ایک دم اسٹریٹ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لکھا ہوا ہے. اس میں ہمیں کوئی آگے پیچھے کی کوئی دلائل نہیں ہے, ایک دم اسٹریٹ ہے. اگر یہ کوئی نہیں سمجھے تو وہ بے وقوفی ہوگا, ہے نا. اتنی تو سمجھ ہم سب میں ماشاء اللہ سے. تو جب میں عمرہ کے لیے جاتی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں 5 وقت صرف یہی دعا مانگتی تھی. جو 5 بار گئی ہوں ہر وقت یہ دعا مانگتی تھی کہ اللہ ہدایت دے دے. مجھے نہیں پتا میرا حلال کا کیا ذریعہ ہے روزی کا, پر دے دے, اور مجھے اس حرام سے کیسے بھی نکال کے باہر بھگاؤ مجھے یہاں سے جلدی, کیونکہ میری جان اوپر نیچے ہوتی ہے کچھ وقت. پر تب کیسا ہوتا تھا نا, کچھ وقت ہوتی تھی. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا, ایک میں نے بہت اچھی چیز پڑھی تھی کہ جب انسان نہ اپنے آپ کو اتنے حرام میں گھیر لیتا ہے تو اسے حلال بھی حرام نظر آنے لگتا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو, اب میں جو کام کروں گی تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی لوگ میرے آس پاس ہوں گے, تو مجھے ہدایت کیسے ملے گی؟ اس کے لیے مجھے ایسے انسان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے نا, اور ایسے انسان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے. اب تب تو ہم کوئی مولانا کو دیکھے تو ہم الٹے پیر بھاگ جاتے تھے, کیونکہ ہمیں تو لگتا تھا یہ ہماری کھچائی کرنے والے ہیں اور بس مجھے سیدھا جہنم میں بھیجنے والے. اور جب ایسی انفارچونیٹلی جب انس سے ملاقات ہوئی تھی اور جب میں انہیں نہیں جانتی تھی اچھے سے, تو مجھے لگتا تھا شروعات میں جب ہماری بات ہوتی تھی میں نے کہا یار اب میں کیا بات کروں, میں تو پردہ بھی نہیں کرتی ہوں. اور ہوتا ہے نا یار, کوئی مولانا بیٹھے بھلے آپ کیسے بھی ٹائپ کی لیڈی ہو, لیکن وہ کہتا ہے بھائی سر پہ دوپٹہ تو رکھ لو یار, خود کا نہیں سامنے والے کی تو عزت رکھ لو, ہوتا ہے نا. تو میں انس کے پاس ویسے جاؤں اور بات کروں, مجھے ایسا لگتا تھا یار, وہ ہوتا تھا نا, میں نے ان کا نام رکھ دیا تھا کہ اللہ کی پولیس آ گئی ہے پکڑنے کے لیے مجھے. تو مجھے ایسا لگتا تھا اچھا. پھر اللہ نے ایک ایسا وقت لایا کہ 2018 ہی اسی سال کے اینڈ میں, آپ یقین نہیں مانو گے مجھے شروعات میں انس بہن بلاتے تھے. اوکے میں سوچتی ہوں تو مجھے ابھی بھی ہنسی آتی ہے. تو آف کورس وہ تو دعوت کی نیت سے ملے تھے مجھے, اور ان کا کام تھا کہ یار ایک کوئی اگر انڈسٹری سے صحیح راستے پہ آ جاتی ہے شاید اور بہنوں کا فائدہ ہو جائے, انڈسٹری سے بھی اور اس کے علاوہ بھی. تو مجھے جب ملے, اچھا بہن, جی بہن, میں بھی ہاں, جی مولانا, جی. تو کیا پتا تھا کہ میرے ہمسفر بن جائیں گے. تو ہاں جی. اب ان کے ساتھ میں ملی نا
जब मैं आपको बता ही देती हूँ, मुझे क्योंकि मुझे तारिक जमील साहब बहुत पसंद है, तो मैं डेफिनेटली चाहती थी कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए. तो मेरी बात अनस से हुई एंड मेरी मुलाकात उनसे दुबई में हुई. और जब हुई ना, तो मैं जाके जब जैसे उनको मिली, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं उनके साथ 2 घंटा कम से कम बैठी होंगी. मैं, मेरी मॉम, मेरे डैड, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा. आप काम छोड़ दो, नहीं. नमाज पढ़ो, नहीं. क्योंकि वो समझ गए थे कि मैं जो फील्ड से आती हूँ ना, अगर ये मुझे पहली मुलाकात में ये कहेंगे तो मैं भाग जाऊंगी. समझ रहे हो आप? या शायद दूसरी बार मिलने के लिए तकल्लुफ करूंगी कि यू नो, तो मेरा नसीब कि अल्लाह ने कैसे मुझे उनसे भी मिला दिया. तो जब मेरी उनसे बात हुई एंड मतलब होता है ना, हम आज की तारीख में हमको ऐसा था शाहरुख खान मिल जाए यार, मतलब इसको देखने की बड़ी चाहत है. और उसको देखते बराबर ही दोनों आंखों में दिल आ जाता है ना. लड़कियों का ये है ना मसला. तो हम अगर किसी को पसंद करते तो कैसा होता है, उनको देखते बराबर हमारे आंखों के अंदर ना एक चमक आ जाती है. एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैं काम करती थी और मुझे बड़े स्टार्स के साथ करना था और जिनसे मुलाकात हुई, मुझे बहुत खुशी हुई. मुझे लगा था कि मेरे खुशी का ना आखिरी मयार है जब मैं उनको देखती थी और उनसे मिलती थी. जब मैं सलमान के साथ काम करी और उनसे मिलती थी, रोज मुलाकात का मौका लगता, मुझे लगता था ये मेरी खुशी का आखिरी मयार है, मतलब वाओ. लेकिन मुझे अभी भी याद है, तारिक जमील साहब बाथरूम से निकले बाहर और उनकी अहलिया के साथ बैठी थी और उनको देखकर जो खुशी हुई, मुझे लगा अब मैं अपनी खुशी के आखिरी मयार में पहुंची हूँ जिंदगी के. आखिरत ऑफ कोर्स अल्लाह को और उनके प्यारे रसूल को देखकर, वो तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उस मयार का. लेकिन दुनिया में जो मुझे उनको, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे आंखों से आंसू निकल गए. मोहब्बत के आंसू बहुत कम निकलते हैं. तो जब मैंने उनको देखा, मैं जब भी उनको देखती हूँ, उनकी वीडियो सुनती हूँ, मुझे मैं अंदर ही अंदर पूरे वीडियो में कहती हूँ, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे, अल्लाह मुझे इन जैसा बना दे. मेरी बातों में यही तासीर हुआ, ये कैसे क्या बात करते हैं, सीधा दिल में उतरती है. और जब यू नो, उसके बाद जब अनस मुझे मेरी अम्मी को घर वापस छोड़ने होटल वापस छोड़ने आ रहे थे, तो 2-3 लोग बैठे थे और मैं हर चीज नोटिस बहुत करती हूँ. हमारी फील्ड ही ऐसी थी ना एक्टिंग की, नोटिस करो कौन कैसे बात करता है, चलता है, और कैसे सबकी अदाएं हैं. ऑफ कोर्स लड़कियों की भी होगी, नॉट जस्ट बॉयज. तो जब मैं बैठी थी ना, तो ये लोग मरहूम जुनैद जमशेद साहब की बात करने लगे. और जैसे लोग बात करने लग गए, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब अता फरमाए, क्या शख्स थे वो, अल्लाह उनकी मगफिरत करे. तो एक सेकंड यू नो, मेरे अंदर उस वक्त बहुत सारी चीजें आ रही थी. और सबसे पहली चीज जो मेरे उस वक्त दिमाग में आई, क्या मेरे पास मेरी जिंदगी में ऐसे कोई लोग हैं जो मेरे इस दुनिया में नहीं रहने के बाद मेरे लिए ऐसी बातें करें. क्योंकि मैं हमेशा लोगों को नॉर्मल लोगों की बात करती हूँ, जो दीनी तरफ इतना रुझाव नहीं है, वो यही कहते हैं यार वो अच्छा इंसान था यार, इस दुनिया में नहीं है. मैंने कभी नहीं सुना कि सारे लोग जितने मजमे में बैठे हैं, 5-6 लोग अगर ग्रुप में बैठे हैं, सब बोल रहे अल्लाह उन्हें जन्नत दे, आमीन आमीन. तो मैंने कहा मुझे तो यही चाहिए. तो उस वक्त मैं अपने आप से पूछी, क्या मैं ऐसे किसी को जानती हूँ? ऑफकोर्स मेरे माँ बाप के अलावा और भाई बहन है, पर आज की तारीख में कोई किसी गारंटी नहीं दे सकता ना कि मरने के बाद कौन कितना पढ़ के भेजेगा. पर उनके अलावा सबसे करीबी रिश्तों के अलावा क्या मेरे पास कोई एक दोस्त है कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही, तो अल्लाह ने कितना आसान कर दिया ना, पूरा कुरान में 3 बार बिस्मिल्लाह बोलती कुल अल्लाहु अहद पढ़ ले तो एक कुरान का सवाब है. क्या मेरे पास कोई ऐसा एक वाहिद इंसान है जो मेरे लिए सिर्फ 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले बिस्मिल्लाह के साथ और मुझे बख्श दे? एंड मेरे पास कोई नाम नहीं आया. मेरे जहन में मैं एक इंसान का उस वक्त नाम नहीं सोच पाई. एंड तब मुझे लगा कि ये सोचने वाली बात है, इस पे थोड़ा गौर करने वाली बात है. एंड मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे लिए कोई ऐसा करे जब मैं नहीं रहूं, और साथ में 4 लोग आमीन कहे और मेरे लिए जन्नत के लिए सोचे. हम कहाँ सोचते किसी की जन्नत के लिए आज की तारीख में, मुश्किल है. तो मुझे ऐसा था कि बस लोग मेरे लिए ये सोचे. अब वो कैसा होगा, आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा ना भाई. अब दुनिया के लोगों के साथ मिलोगे तो वो तो मतलब आप निकल लिए, आप दुनिया से भी खत्म.
ان کے ذہن سے بھی ختم. کبھی مشکل سے یاد آ گئے تو ہماری خوش نصیبی, اور اس کے بعد اگر کچھ پڑھ لیا تو مطلب وہ تو بہت ہی نصیب کی بات ہے. تو وہ تو یہ بہت ڈاؤٹ فل چیز ہے. اب ہمیں ڈاؤٹ میں نہیں رہنا ہے نا. ہم اس دنیا کے اللہ نے جو کہا ہے ہم اپنے اعتبار سے کر لے, کہ اللہ نے کہا ہے توبہ سے مغفرت ہے, اس سے جنت ہے, جہنم کی آگ سے راحت ہے. اللہ نے کہا یہ مجھے کرنا ہے. اب اس کا فائنل رزلٹ کیا ہے یہ تو آنکھ بند کرنے کے بعد ہی پتا ہوگا. آج میں باتیں کرتی ہوں, آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں, کچھ لوگ شاید مجھے آج کی تاریخ میں نیک سمجھتے ہیں, تو یہ تو اللہ نے آپ کے دلوں میں, کہتے ہیں نا, ایک محبت ڈالی ہے. تو کہتے ہیں نا جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے نا تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تو آپ بھی اس بندے سے محبت کرے, اور جا کے سب کو کہہ دے کہ وہ اس بندی سے محبت کرے, بندہ یا بندی سے. پھر جبریل علیہ السلام جتنے بھی ملائکہ ہیں ان سب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندی سے محبت کرتا ہے یا اس بندے سے, اور آگے پیچھے کچھ نہیں جاننا ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, اس سے محبت اللہ نے کہی کرتے ہیں. اور انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے, حکم دیا ہے کہ ہمیں بھی ان سے محبت کرنی ہے. تو سارے ملائکہ آپ سے محبت کرنے لگتی ہے. پھر وہ دنیا کے جتنے جانور ہیں, دریا کے اندر کتنے بھی میل اندر اور اوپر, وہ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اور جتنے ملائکہ اور میں اس انسان سے محبت کرتے, تو آپ سب ان سے محبت کریں. تو جب میں یہ سنتی تھی نا, یہ بہت ساری چیزیں جب میں تعلیم نئی لیتی تھی تو میں سنتی تھی, پر آج جب میں لوگوں کے اندر یہ محبت دیکھتی ہوں نا, مجھے ہر وہ چیز جو میں نے حدیثوں میں سنی ہے, جو میں نے قرآن میں سنی, مجھے آج وہ سچ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. 1 سال پہلے بہت ساری چیزیں مجھے نہیں پتا تھی, تو 1 سال پہلے مجھے آف کورس اگین میرے شوہر, انہوں نے کہا کہ ہر مغرب کی نماز کے بعد نا آپ 41 بار یا معزو پڑھے, اور اللہ سے نیت, مطلب یہ نیت کرے اور اللہ سے مانگے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا, اتنی عزت دے گا کہ لوگ اپنی منہ میں, اپنے دانت کے بیچ میں اپنی انگلیاں چباتے رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ یار اسے اتنی عزت کیسے مل گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے بھی وہ پڑھنا شروع کر دیا دل سے, اور آج جب میں آپ سب لوگوں کے دل میں اتنی محبت دیکھتی ہوں, میں اتنی محبت آج کی تاریخ میں میرے پاس لوگوں سے آتی, کوئی غرض نہیں ہے, دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے, لیکن جو یہ سچی محبت میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہ جو چیزیں بولی گئی ہے اور لوگوں نے پڑھی ہے واقعی کام کرتی ہے. مطلب میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہر انسان ہوتا ہے نا, ہم نے یہ سنا ہے یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے, ہم نے سنا ہے وہ کرنے سے یہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ اسے پراپر, ایک دم پراپر طریقے سے فالو کرو گے نا تو وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. پر شرط کیا ہے کہ آپ یقین رکھیں اور وہ فالو کریں. تو میں نے ایک دم پوری طریقے سے اس کے اوپر یقین رکھا اور فالو کیا, تو آج مجھے اس کا رزلٹ دکھتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ چیز ہوتی ہی ہوتی ہے. تو میں نے آف کورس اپنے عمل میں, اگر آپ کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہو نا اپنی زندگی میں, اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو نا, تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کا عمل مضبوط کرنا ہوگا. کیونکہ ہم جو پڑھائی کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, قرآن سے ہی تو سورے نکالتے اور پڑھتے ہیں نا. قرآن تو اللہ کی لکھی ہوئی چیز ہے, ہر ورڈ ٹو ورڈ جو اللہ نے بولا ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ بتا دیا اب ہم اپنے حساب سے اس کا ترجمہ لکھے اب ہم پڑھ رہے ہیں. نہیں, وہ ورڈ ٹو ورڈ اللہ کا ایوری ورڈ از فرام اللہ. تو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. تو میں نے سوچا اب مجھے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. جو 2020 آیا, آف کورس 2018 میں شاید مجھے توبہ کرنی تھی, اور پر انفارچونیٹلی ہو نہیں پائی. اور اسی دوران میں بہت لوگوں کو ورلڈ وائڈ دیکھتی تھی, اس نے یہ چھوڑ دیا, اس نے یہ چھوڑ دیا, اور مجھے اندر ہی اندر لگتا تھا کہ یار مجھے توبہ کرنی ہے لیکن مجھ سے ہو نہیں رہی ہے. اور دیکھو اس نے چھوڑ دیا, اس نے بھی توبہ کر لی. میں نے کہا یار توبہ میں بھی میرا نمبر پیچھے ہی رہ گیا, مطلب یہاں پہ بھی کسی اور نے بازی مار لی. فی الحال جو میں جیسے 2018 سے, اگر مجھے 2018 سے میں نے نیت کی تھی مجھے توبہ کرنی, اور جب میں نے کسی اور کو مجھ سے پہلے کرتے ہوئے دیکھ لیا, میں نے کہا یار یہاں پہ بھی میں 2nd نمبر ہی آؤں گی, یا پتہ نہیں 3rd 4th, پر پہلا تو نہیں آ پاؤں گی. جو میری نیت تھی کہ یار ہر انسان کو ہوتا نا یار میں یہ پہلے کروں, میں یہ پہلے کروں, تو مجھے ایسا تھا کہ میں یہ پہلے کروں ایٹ لیسٹ یہاں انڈسٹری وائز ایک دم. بٹ انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں پایا. میں نے کہا کوئی نہیں, اب ایٹ لیسٹ ایسا کچھ کروں کہ لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں. تو ظاہر سی بات ہے میں نے چیزیں چینج کرنا شروع کر دی. میں نے اپنے عمل میں اب
अमल तो मैं तब करूँगी ना जब कोई नॉलेज होगी. अब सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ने आता था और कुछ चीज़ें पता थी, बट बाकी क्या करना है, जिन लोगों का ताल्लुक अल्लाह से इतना मजबूत है वो क्या पढ़ते हैं मुझे तो पता ही नहीं है. तो अब मुझे उनसे पूछना पड़ेगा कि आप क्या पढ़ते हो, जिससे मुझे जाहिर में आपका ताल्लुक बहुत मजबूत लगता है अल्लाह से, तो आप मुझे बताएं. तो जब मैंने अनस को बोला कि आप मुझे बताएं मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो उन्होंने बताया अच्छा हर नमाज के बाद पहले तो सूरह तस्बीह फातिमा पढ़े. अब 33 बार और 34 बार पढ़ना है, सब पता था, पर इसका नाम तस्बीह फातिमा ये नहीं पता था. फिर हम ये सीखे कि अच्छा इसको तस्बीह फातिमा बोलते हैं. बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी. बहुत शुरुआत में जब मुझे कोई कहता था ना सूरह इखलास पढ़ो, मैंने कहा वो क्या होता है, अच्छा कुल हुवल्लाहु पढ़ना है. अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं बेचारों को मिलती हूँ जिनको नहीं पता, कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ो, तो उन्हें नहीं पता है कि अलहम्दो पढ़ना है. यू अंडरस्टैंड. तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को ये भी बताए. मुझे हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत लेट सीखने मिला, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ के लोगों से, मेरे घर में भी मेरी बहन है, मेरी अम्मी है, मैं उनसे ये बातें करते रहूँ. तो मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या पढ़ूँ. अब मेरे शौहर वो नहीं चाहते थे कि मेरा ताल्लुक लेट बने, वो चाहते थे मैं फास्ट ट्रैक में रहूँ, क्योंकि तत्काल कहते हैं ना, एकदम जुम से आगे बढ़ जाऊं. तो उन्होंने मुझे पढ़ाई माशाल्लाह इतनी सारी दे दी थी कि मुझे मेरी अम्मी से भी बात करने का वक्त नहीं था. मेरी अम्मी जब बोले मेरा भी ख़त्म नहीं हुआ. एक तो मैं इतना स्लो कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह. मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी, मैं ये चीज़ को प्रमोट नहीं करती हूँ, बट ये बहुत गलत चीज़ मैं करती थी जो बिल्कुल मना है करने के लिए, बट मेरे से एक बार हुआ है. तो इससे जुड़ के एक दूसरी चीज़ है जो मुझे आपको बताना है, इसके लिए मैं ये वाक़या बता रही हूँ. तो जब पहले मेरी नानी का इंतकाल हुआ था, उसके बाद मेरे नाना का इंतकाल हुआ. अब जब मेरे नाना का इंतकाल हुआ तो अब मेरे घर में कोई मर्द था नहीं. फिर मेरे एक कज़न थे, तो हम सब अनफॉर्चुनेटली, मैं और मेरी मम्मी भी कब्रिस्तान गए और वहाँ पे सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया. अब सबने पढ़ लिया, अब मैं पढ़ी रही हूँ, सब खड़े हैं ऐसे कि मैं कब ख़त्म करूँगी. मैं इतनी ऐसी मेरी स्पीड थी. तो मैं नानी की कब्र पे पहली पढ़ी गई. अब जब नाना की कब्र पे गए तो सबसे पहले मेरे भाई ने बोला तू रहने दे, तू घर जाके पढ़ लेना, क्योंकि इतना स्लो पढ़ती हूँ. तो ऑफकोर्स आई रिग्रेट, वो मेरा आई थिंक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था जो मैं गई, और जब मुझे ऑफकोर्स समझ पड़ी कि कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. मम्मी को वो नॉलेज हमने बिल्कुल, बट वो हमारा वाहिद एक वक्त था जो हम गए थे. और मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि इन सारी चीज़ों से आप बचे, जितना हो सकता है बचे. जो ना करने वाले काम है खुदा के वास्ते ना करें. मैं कहती हूँ जो भी चीज़ में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना, वो बेहतर है छोड़ देना. इससे कोई कहता है ना डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो मत करो, छोड़ दो, वो ज़्यादा बेहतर है. तो तब मुझे ऐसा लगा यार मैं कितना स्लो पढ़ती हूँ कि इन लोगों ने मुझे पढ़ने ही नहीं दिया. बेचारे मुझे मेरे नाना नानी से बहुत हद से ज़्यादा मोहब्बत थी और है. मतलब मैं रोज़ उन्हें याद करती हूँ, मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ. और हर वक्त जब भी मैं देखती हूँ मुझे लगता है अल्लाह मैं मेरे नाना नानी की मगफिरत कर दे, क्योंकि मैं इतनी छोटी थी, मुझे लगा मैं उतना मेरी नाना नानी के लिए कर नहीं पाई जो मुझे करना था. और जब खिदमत और इन सारी चीज़ों का मतलब समझ में आया ना, तब तक बहुत लेट हो चुका था. वो चले गए थे और उन्होंने पूरा बचपन मुझे पाला. मेरी नानी बेचारी, मैं स्कूल जाती थी, मेरी मुर्गी संभालती थी. अब आप समझो एक बुजुर्ग इंसान जो 60-70 साल के ऊपर हो गया, वो बेचारा चल नहीं पा रहा, मेरे चूज़ों के पीछे भाग रहा है कि यार मेरी नवासी आएगी, उसको मुर्गी का बच्चा नहीं मिलेगा तो वो रोने लग जाएगी. उसे कौवों से बचाती थी, डंडा लेके घूमती थी कि कौवा आएगा तो उसको मार के भगाऊंगी कि क्योंकि मुझे मुर्गी पालने का बचपन में बहुत शौक था. बेचारी का अगर पैर भी टूट जाता था तो मैं उसको हल्दी लगाती थी, लेप लगाती थी, फलाना करती थी, बहुत सारे ढोंग करती थी. तो मुझे ना वो सारी चीज़ें देख के याद आती थी कि हमारे नाना नानी, दादा दादी हमसे कितनी मोहब्बत करते जब हम छोटे होते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे अम्मी अब्बू भी. और जब हम बड़े होते हैं और जब वो बच्चे बन जाते हैं, तो
تو ہمیں انہیں سمجھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ماں باپ کی عزت کریں, ماں باپ سے محبت کریں, اور وہ جو کہتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں. بہت بڑا درجہ ہے اور مقام ہے ماں باپ کا. کہتے ہیں نا جنت کا راستہ صرف وہی ہے. اور شاید بہت ہر بار ہم لوگوں کو نا اب مطلب ابھی تو میری آگے والی نسل آئی نہیں ہے, بٹ جب آپ خود ماں بنتے ہو نا, میں نے دیکھا یہ لوگوں میں, تب وہ سمجھ پاتے ہیں کہ ماں باپ کتنی سیکریفائزز دیتے ہیں, تب جا کے وہ ماں باپ بن پاتے ہیں. اور بچے کو سنبھالنا اور اس کے پیچھے 24 گھنٹے لگے رہنا آسان کام نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہے تو آپ جتنا ہو سکے ان کے لیے کریں, جتنا ہو سکے, اور بالکل بھی کسی بھی چیز کے لیے چڑچڑے نہ ہو. یہ ہوتا ہے ہم ینگ ہیں نا, ہم بہت فاسٹ ہو گئے. ہم کو لگتا ہے فاسٹ چلو نا, باہر چل رہے تو اتنا سلو کیوں چلتے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو ہمیں انہیں ریسٹورینٹ میں لے کے جانے شرم آتا ہے کہ یار صحیح سے کھا نہیں سکتے, سلو کھاتے, فاسٹ نہیں چلتے. تو جب میری ممی کو برین ہیمریج ہوا تھا نا, آئی ڈونٹ نو کتنے لوگوں نے انسٹاگرام پہ میری ممی کو دیکھا ہے, میری ممی اپنی دونوں آنکھیں کھول نہیں پاتی خود سے, تو ان کو مجھے سیلو ٹیپ لگا کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہم سب کو دیکھ سکے اور چیزیں کر سکے. تو جب ممی کو یہ ہوا نا, میں ان کو ہر جگہ لے کے جاتی تھی اپنے ساتھ گھومنے. وہ بہت سلو کھاتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ان کو برین ہیمریج ہوا تھا نا, تو وہ کوما میں تھے, ان کو پیرالائز ہو گیا تھا کچھ وقت, اور پھر ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا تھا. اب کچھ وقت کے بعد وہ کہتے ہیں نا یہاں سے پائپ رکھتے تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, تو انہوں نے ان کے یہاں پہ کھڈا کیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے 6 مہینہ میری ممی کچھ نہیں بول پائی, اور وہ ناک سے کھانا کھاتی تھی. اور پھر جب وینٹیلیٹر نکلا نا, میری ممی نا ایک چھوٹا بیبی ہو گئی. بچے کیسے بات کرتے توتلے ہو کے, میری امی ویسے بات کرتی تھی. جو صرف مطلب ایک ماں کی محبت کیا ہوتی ہے نا, مجھے لگتا ہے جب میں میری امی کی امی بن گئی نا, مجھے ریئلائز ہوا. کیونکہ جب میری امی بات کرتی تھی نا, وہ بات صرف میں سمجھ پاتی تھی, گھر میں کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا. اگر میری ممی کو کچھ چاہیے تو میری ممی کہتی تھی, سب مجھے بولتے تھے کیا بول رہے خالہ, کیا بول رہے خالہ. تو میں کہتی تھی یہ مانگ رہے ہیں, یہ مانگ رہے. تو آج ہوتا ہے نا کہ بچہ کیا بولتا ہے, شاید کسی اور کا جب بچہ ہم نہیں سمجھ پاتے, وہ صرف ماں اس کی زبان سمجھ پاتی ہے. تو وہ چیز میں میری امی کی سمجھ پاتی تھی. تو جب میری امی جب بات کرنے لگ گئی نا, مجھے ایسا لگا اللہ کا شکر ہے کہ میری ممی الحمدللہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. ورنہ ڈاکٹروں نے تو بول دیا تھا کہ اب یہ نہیں بچیں گے, اور ڈاکٹر خود کہتا ہے کہ یہ ایک میریکل ہے کہ آپ کی امی کیسے بچ گئے. تو آج مجھے لگتا ہے شاید میری امی کو اس میری ہدایت کا جو یہ وقت ہے یہ دیکھنا تھا. شاید اللہ نے اسی لیے انہیں حیات رکھا کہ وہ یہ دیکھ پائے کہ ان کی بیٹی ان کے لیے جہنم کا نہیں بلکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی مغفرت کا اور جنت کا ذریعہ بنے گی. تو ایز این اولاد ہم کوشش کریں کہ قربانی اپنے گناہوں سے اگر آپ توبہ کرو گے اور قربانیاں دو گے, انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کے امی ابو کو ہوگا. دنیا میں ہم اپنے ماں باپ کو کتنا بھی آئی لو یو بول لیں, کتنی بھی پپیاں لے لیں, میں میری ماں کو کتنے بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا دلا دوں, مہنگے سونا دلا دوں, جو بھی دنیا کی چیزیں دلا دوں, لیکن اگر میں نے ان کی آخرت خراب کر دی تو کہتے ہیں نا ایسی اولاد کا کیا فائدہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ سے نیک صالح اولاد مانگو کہ وہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے, نہ کہ آپ کی جہنم کا ذریعہ بنے. کہ قیامت کے دن ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ان کی پرورش کیوں نہیں کی صحیح طریقے سے. تو میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کہے نا کہ شاباش, آپ نے اتنی اچھی بیٹے کی پرورش کی ہے کہ آج یہ خود بھی جنت جائے گی, آپ کو بھی لے کے جائے گی, اور شاید اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلے جائے. جس طریقے سے اس نے دعوت کا کام کیا. تو جب میں دعوت کا اصل مقصد جانی نا, تو میں نے کہا یار یہ ایسا کام ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی. تو میں نے کہا بس اب یہی کام ہے جو کرنا ہے. کل بھی میرے میں نے بیان کیا پر میں باتیں بول نہیں پائی. کل میرا یوم ولادت کا دن تھا,
اور جیسے اسفی آپا نے اور ان کے ہسبینڈ نے یہ ارینج کیا 2 دن پہلے, تو انس میرے سامنے بیٹھ رہے تھے, انہوں نے بولا 21 اگست کو کر رہے تھے. میں نے انس کو بولا کچھ مت بولنا. وہ بولنے جا رہے تھے کہ میرا برتھ ڈے اینڈ آل دیٹ. میں سیلیبریٹ نہیں کرتی ہوں آف کورس, تو وہ بولنے جا رہے تھے. میں نے کہا مت بولے. اینڈ آپ یقین نہیں مانیں گے, 20 کی رات کو جب 12 بجے اور میں نماز کے لیے بیٹھی, میں اتنا روئی. اور کہتے ہیں نا جب اللہ کسے معاف کرنا چاہتا ہے نا, تو وہ اسے ایسے امتحان لیتا ہے کہ اگر اللہ آپ کے لیے ایک اونچا مقام چاہتا ہے, لیکن آپ کے اگر اعمال ویسے نہیں ہے نا, تو اللہ آپ سے کچھ ایسے کام کرا لے گا, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندی اتنا اعمال نہیں کر پائے گی کہ میں اسے جنت الفردوس بھیجوں. تو میں کیا کروں, اسے حالاتوں میں ڈالوں اور کچھ ایسے اننون کام لے لوں جس سے اس کا مرتبہ اونچا ہو جائے. تو اس وقت میں نے سوچی کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا سال اسی دن گانا بجایا, ڈانس کیا, استغفر اللہ کیسے کپڑے پہنے, اس میں لوگوں کو شامل کیا, میرے گھر والوں کو نچایا, اللہ ان کی بھی مغفرت کرے. جو میں نے کیا, ایٹ لیسٹ میں تو ہمیشہ معافی مانگتی ہوں کہ میرے ذریعے جس نے بھی گناہ کیا اللہ انہیں معاف کر دے, میرے گھر والوں کو بھی, کیونکہ ذریعہ میں تھی. تو اس وقت مجھے ایسا تھا کہ یار اس دن میں نے کتنا سال غلط کیا, کتنا سال, میری آدھی زندگی ختم ہو گئی ہے. میں 34 ایئرس کی ہوں اور میں نے اتنا سال اسی دن کیا نہیں کیا جس نے اللہ کو کیسے ناراض کیا ہوگا. اللہ اور اس کے فرشتے مجھ پہ لعنت بھیجتے ہوگے اسی دن کہ میرے پیدا ہونے کے دن پہ میں کیا کر رہی ہوں. اور اللہ نے دیکھو نا کیسا گیپ کا کام کیا کہ بس ہم نے طے کیا احمد آباد آئیں گے اور ہم کچھ باتیں کریں گے, ایکسپیرینس شیئر کریں گے. اللہ نے کیسا دن چنا, 21 اگست, وہی برتھ ڈے کا دن, اور اللہ نے اسی دن میرے سے کیسا کام لیا. تو کبھی کبھی جب انسان چیزوں کو کھل کے سمجھتا ہے نا, تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل. اور اللہ آپ کو اس دنیا میں ہی دکھائے گا کہ میں آپ کو قبول کرتا ہوں, بٹ آپ اسے پکڑ کے رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ آج کچھ چیزیں مجھے دکھ رہی ہے کہ میری قبولیت ہو رہی ہے تو اب بس میں ایک دم کہتے ہیں نا سینہ تان کے آ جاؤ کہ بس اب میں تو جنت ہی جانے والی ہوں. نا, یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا. بٹ جب اللہ, ہر انسان کہتا ہے نا اگر آپ نے ایگزام دیا ہے, آپ کچھ اچھی چیزیں کر رہے ہو, اگر میں آپ کو بولے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کیا, مجھے ایک انسان کو اپریسیشن پسند ہے, موٹیویشن پسند ہے, تو اللہ ہر انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے. آئی ایم شیور آپ نے بھی ایسے بہت ایگزامپلس دیکھے ہوگے, نوٹس کیا ہوگا کہ یہ کرنے سے اللہ نے میرے لیے یہ کر دیا, وہ کرنے سے اللہ نے میرے لیے یہ کر دیا. تو بس ہمیں نا وہ نوٹس کرنے کی ضرورت ہے. تو جب میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں نا کہ اللہ نے کتنی آسانی کر دی, جب جو 18-20 سال دن رات ناچنا گانا گھومنا آسان بات نہیں ہے چھوڑنا, اور ایسے چھوڑنا کہ پلٹ کے دیکھنا ہی نہیں. کبھی کبھی جب میں اور انس بات کرتے تو ہم ایسی بات کرتے کہ اللہ نے کیسے نکالا جیسے آٹے میں سے بال, اتنے آسانی سے نکال دیا مجھے اس میں سے. مجھے الحمدللہ آج کوئی چیز کی یاد نہیں آتی ہے. مجھے کبھی کبھی یہی پوچھتے ہیں کسی اور کی بات سن کے, بولے یار تم کو کوئی چیز, میں نے کہا بالکل, میں نے کہا آپ یقین نہیں مانو کہ مجھے یاد ہی نہیں آتی ہے. 20 سال اگر آپ کوئی ایک چیز کرو آپ کو یاد آئے گی نا, یار انسان ہے, یاد آئے گی نا. ایسا نہیں کہ آپ کو وہ کرنا ہے, لیکن ایک انسان سوچتا ہے نا ارے یار ابھی ہمیں حجاب نہیں پہنی ہوتی, ابھی میں مالڈیوز گئی ہوں, کتنا آرام سے بال کھول کے ایسے ہوا میں لہرا رہی ہوتی میں, سوچتا ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارے مجھے حجاب نہیں پہننا, پر ایک وہ سوچ آتی ہے, وہ پازیٹیو بھی آ سکتی ہے نیگیٹو بھی. میں پازیٹیو کی بات کرتی ہوں, لیکن آپ کو لگتا ہے نہیں یار, بلکہ مجھے تو لگا امیجن میں ایک ایسی جگہ گئی ہوں جہاں پہ جب میں لوگوں کی تصویریں دیکھتی ہوں, بہت میری مسلمان بہنوں کو یہ لگتا ہے جب وہ فوٹو دیکھتے کہ بھائی ہم مالڈیوز جا ہی نہیں سکتے, جائیں گے تو ایسے ہی رہنا ہے. لیکن جب میں وہاں گئی میں نے کہا نہیں, ایسے کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے, یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے کہ ہم بیچ پہ جائیں گے تو ہمیں یہ پہننا ہے, ہم یہاں جائیں گے کیونکہ وہ سب کر رہے ہیں, ہم سب نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان کیوں دیا ہے؟ تاکہ ہم سب نہ رہے, ہم دکھائی دے لوگوں کی کہ یہ ایمان والے ہیں, یہ اللہ کو, اللہ کے حکموں کو فالو کرنے والے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ کے رکھنے والے ہیں, یہ عام انسان نہیں ہے. ہمیں اللہ کا کتنا سب سے پہلے شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا.
آپ سوچیں اگر ہم ایمان والے گھر میں نہیں ہوتے تو ہمارا کیا بنتا. ایک الگ جگہ رہنا اور اللہ کے بارے میں جاننا اور سارے نبیوں کے بارے میں جاننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا مشکل ہے نا. وہ کنیکشن ہونا اچانک سے مشکل ہو جاتا ہے نا. بچپن سے جو چیز چلتی تو آپ کے دل میں ایک لگی رہتی ہے کہ ہاں میرا ایک کنیکشن ہے, تو یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا, اگر ہم 2 رکعت شکرانہ پڑھتے تو ہم اللہ کا پہلے شکر کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہوا. بہت جگہ پہ جب پہلے میری بات ہوتی تھی تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مسلمز ایسے کیوں کرتے ہیں, ڈفرینس ایک بات کے لیے, جھگڑے کے لیے نہیں, آف کورس ایک بات کے لیے. تو مجھے نا ایک میرے دوست نے جو غیر ایمان والا تھا, اس نے مجھے کہا کہ ثنا تم نا اسلام کے بارے میں ایسا اس کے لیے بات کرتی ہو بیکاز تم مسلم ہو, تو تمہاری فیلنگز الگ ہے. مطلب میں پہلے سے ہی نا بہت جلالی ہوں, مطلب کچھ بھی ہو جائے. میں نے کہا بھیا میں بالکل غلط ہوں, پر آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام کے لیے کچھ بھی بول سکتے ہو, یہ مجھے سننا گوارا نہیں ہے. لیکن کیا ہو رہی تھی نا, مجھے ایسا لگ رہا تھا میں دوگلی لگ رہی ہوں کہ مجھے اسلام کو ایسے پکڑ کے رکھنا اور بتانا یہ غلط نہیں ہے. اگر اسلام غلط نہیں ہے تو میں کیوں غلط جا رہی ہوں؟ اگر جب ہم بولتے ہیں نا, اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے ماں باپ کو دوش نہ دے. کہتے ہیں نا گھر میں ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا, ہر غلطی ہوئی تو ہم سے دو, پر کیسے نہیں دے ماں باپ کو دوش؟ وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ماں باپ کے نام پہ جاتا ہے نا. کہتے ہیں نا گھر کے ہر لڑکا لڑکی ماں باپ کی عزت ہے. تو اسی طریقے سے اسلام ہم سے کنیکٹڈ ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اسلام کو دوش نہیں. تو نہیں, آپ ریزن بن رہے ہو اسلام کا نیچے آنے کا, اور ظاہری طور پہ اس کا ایک غلط پورٹریل ہم خود دے رہے. آج کی تاریخ میں کوئی نہیں بولنا چاہتا ہے میں غلط ہوں. ہر انسان کہنا چاہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں, یہ صحیح ہے, یا میرے سے غلطی ہو رہی ہے, لوگوں سے ہو رہی ہے, مجھ سے کچھ نہیں ہو رہی. بھائی میں تو بہت ایک دم نیک ہوں, ایک دم اسٹریٹ ہوں. تو یہ ہمیں سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم غلط ہیں. توبہ کا سب سے پہلا معیار کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی توبہ کا پہلا یہ معیار ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. دوسرا, ہم روکیں کہ ہم یہ غلطی اب آگے نہ کریں, اور کوشش کریں کہ اس چیز کو ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال لیں, اور مرتے دم تک کا اس کے اوپر استغفار کریں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہم نے توبہ کر لی, اب ہم نے زندگی بدل لی. اللہ بے شک معاف کرنے والا. اللہ کہتا ہے نا جب آپ نے توبہ کر لی تو آپ ایسے جیسے آپ نیو بورن بیبی ہو, جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے ہو. لیکن میں اپنے طرف سے یہ کہوں گی تو بھی آپ مرتے دم تک اس چیز پہ استغفار کرتے رہیے کہ اللہ میں نے ایسا کیا, میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں. میں آج بھی اللہ کو کہتی ہوں کہ اللہ آپ نے میری بے شک توبہ قبول کی. جو میں پڑھتی ہوں میں یقین رکھتی ہوں نا کہ اللہ بے شک جو کہا ہے اللہ وہ تو کرے گا ہی, تو اللہ مجھے معاف کرے گا ہی. لیکن تو بھی مجھے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے جو بھی میں نے گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے. آج جب میں باہر لوگوں کو دیکھتی ہوں کچھ دوسری حالت میں, جہاں سے شاید میں آئی ہوں, شاید کہ آف کورس وہاں سے آئی ہوں, میرا حلیہ بھی ویسا تھا, تو میں جب بھی دیکھتی ہوں سب سے پہلے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دے دی, مجھے بدل دیا. اللہ اسے بھی ہدایت دے دے جسے میں دیکھ رہی ہوں. اور ایک طرف سے ایک ڈر دل میں وہ رہتا ہے کہ یار اگر آپ نے مجھے ہدایت نہیں دی ہوتی تو آج یہ میں ہوتی, اس کی جگہ پہ میں ہوتی, اور ایسی میں کسی اور کو دکھائی دیتی. پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھ کے دعا کری ہوگی کہ اللہ اسے ہدایت دے دے. ہم دیکھتے ہیں نا, آج جب میں دیکھتی ہوں لوگوں کو انسٹاگرام پہ, فون پہ, سب سے پہلی دعا میری یہی نکلتی کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے, ان کے دلوں کو کھول دے, ان کے دماغوں کو کھول دے. ورنہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کا کتنا بھاری نقصان ہے, اور ایسا نقصان جو یہ کبھی بھرپائی نہیں کر پائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویک سٹوری سناتی ہوں, مجھے نہیں پتا ہے کتنا سچ ہے, بٹ یہ سٹوری ہے. یہ سٹوری اگر ہم سنیں اور اسے اپنے فائدے کے لیے یوز کر لیں. ایک وقت ایک بزرگ, ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا, تو اندر ایک قبر سے آواز آئی ایک بزرگ کی, تو وہ اسے سن پایا. تو وہ ان سے بات کی, تو انہوں نے بولا ارے آپ اندر جیسے کتنے وقت سے, کیا جو بھی ان کے بیچ میں باتیں ہوئی, تو انہوں نے بولا کہ میں جب اندر آیا میں نیک عمال کے ساتھ آیا ہوں, تو آف کورس میرے اندر مجھے بہت راحت ہے. تو جب فرشتوں نے آ کے مجھے اندر پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے کتنی اچھی زندگی دی تو آپ کو آپشن آپ کیا کرنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ جب تک قیامت نہیں آتی مجھے قرآن شریف پڑھنے کا موقع مل جائے.
تو انہوں نے وہ لڑکے کو کہا کہ میں جب سے اندر ہوں, جب سے میری موت ہوئی ہے اور اب تک میں نے 70,000 قرآن شریف مکمل کر لیا ہے پڑھ کر. میں آپ کو وہ پورا کا پورا 70,000 قرآن شریف دوں گا, صرف آپ ایک بار میرے لیے سبحان اللہ بول دیں. اس کا مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ایک زندہ انسان کا ایک سبحان اللہ جو اپنے اینڈ تک پہنچ چکا ہے, اس کے 70,000 قرآن شریف کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہو ہم پڑھ سکتے 70,000 قرآن شریف؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. بہت مشکل ہے. امیجن. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک سبحان اللہ, ایک الحمدللہ, اس کو فور گرانٹیڈ نہ لیں. ہر چیز میں سبحان اللہ بولے, ہر چیز میں الحمدللہ بولے, ہر چیز میں استغفار کرے. ہر وقت میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جب بھی بات نہ کروں, میں ایٹ لیسٹ تسبیح پڑھتی رہوں. خدا نہ خواستہ میری موت آ جائے, ہم تو کوشش ہی کرتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئے. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو تو ایٹ لیسٹ میرا ذکر تو چل رہا ہے, کچھ تو چل رہا ہے. جب میرے لب پہ ذکر ہی نہیں ہوگا تو موت کلمے پہ کیسے آئے گی؟ صرف میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گی, وظیفے پڑھوں گی, باقی پورا وقت فضول کی گپ شپ میں ویسٹ کروں گی, تو میں مروں گی تو میں کلمہ کیسے آئے گا میری زبان پہ؟ تو یہ بہت ایک آئی ڈونٹ نو آپ نے اسٹوری سنی ہے کہ نہیں. ایک راجا تھا, اس کے پاس ایک پوپٹ تھا. کسی نے سنا یہ اسٹوری؟ آپ نے سنا؟ کسی اور نے سنا ہے؟ نو. کچھ لوگوں نے شاید سنا ہوگا, آپ نے سنا ہے. تو وہ پوپٹ ایسا تھا نا, وہ جو بولے وہ بولتا تھا, جو بولے وہ بولتا تھا. تو کیونکہ پوپٹ اچھا بولتا تھا تو راجا نے انہیں بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولو. لا الہ الا, پوپٹ کیونکہ بولتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتا تھا, لا الہ الا اللہ محمد ہر وقت بولے. اور وہ پوپٹ ایک انسانوں کی طرح بات کرتا تھا, کوئی آئے تو اسے گریٹ کرنا, تو سکھایا. ایک دن پوپٹ کی موت ہو گئی. راجا بہت رویا, بہت پالتو پوپٹ تھا, بہت محبت تھی اس سے. تو لوگوں نے بولا راجا آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے رو رہے کیونکہ آپ کا پوپٹ مر گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. بولے دن رات پوپٹ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتا تھا, پر جب مرا تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا. جو انسان پورا دن ایک ہی چیز بول رہا ہے, مطلب وہ صرف رٹا مارتا تھا, وہ دل سے نہیں پڑھا. اب وہ چیز دیکھ کے راجا کو کیا ایگزامپل ملا کہ مجھے نہیں پتا میں جو بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں دل سے بول رہا ہوں کہ نہیں. کیونکہ اگر میرا پوپٹ دن بھر یہی بولتا تھا لیکن اس کی موت کلمے پہ نہیں ہوئی, تو جب میں مروں گا تو کیا میں کلمہ بول پاؤں گا؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہم سنتے ہیں, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی لیے چیزیں دل سے کرو. جب ہم دل سے اور یقین سے کرتے ہیں نا تو اللہ وہ چیز ہمارے اندر ڈال دیتا ہے. تو جب میں چھوٹی چھوٹی سٹوری سنتی ہوں نا, مجھے نہیں جاننا ہے کہ یہ کتنی اسٹرانگ ہے, کون سے بک میں. بھیا اس سے مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میرا فائدہ یہ کہ میں اسے دل سے سنوں اور اس پہ عمل کروں. ہمیں ہر چیز سے کیا کرنا ہے, اپنا فائدہ لینا ہے, نہ کہ بحث کرنا ہے. آف کورس کچھ چیزیں جاننا, پڑھنا, سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم اندھا دھند جو بول رہے ہیں بس وہ کرتے جا رہے, بے شک آپ سمجھیں, بٹ اس کے علاوہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے بارے میں ہی بولنا ہے نا, اللہ کا ہی کلمہ پڑھنا ہے, قرآن کی آیت پڑھنی ہے. کیا ہوگا اس سے؟ فائدہ ہی ہوگا نا. کس کو نقصان ہوا ہے دنیا میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے؟ کسی کو نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اچھا عصر کے بعد یہ پڑھنا ہے, اس کا آپ ریفرنس نمبر دیجئے. میں ڈالتی ہوں نا انسٹاگرام پہ, اس کا ریفرنس نمبر دیجیے, کہ بھائی مت پڑھ دوں. من میں ایسے ہوتا ہے. تو ہر آپ ایک انسان, سب سے ویک انسان سوچے یار, جو بھی ہوتا ہے قرآن شریف ہے نا فائدہ ہی دے گا. قرآن نے کس کو دنیا میں نقصان دیا ہے سوائے فائدہ کے؟ کچھ نہیں دیا ہے. تو ہمیں ہمارا دماغ تھوڑا اوپن رکھنا ہے. آج آپ اتنی ماشاءاللہ سے اتنی جوان لڑکیوں کو میں یہاں دیکھ رہی ہوں. ہم فیوچر جنریشن ہے, آج کا یوتھ ہے, تو ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو انسپائر کریں. لوگ جوانوں کو دیکھ کے جلدی انسپائر ہوتے ہیں نا, کیونکہ لوگوں کی نظر میں یہ, آپ کتنی بھی پرہیزگار عبادت گار بزرگ کو دیکھو, وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو ایک پرہیزگار جوان کو دیکھ کر ہوتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا جوانی میں ہی تو نفس ہوتا ہے نا, ہر وہ بری چیز کرنے کے لیے شیطان آپ کے اندر ڈالتا رہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. چاہے بے پردگی ہو, چاہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں لڑائی کرانا, کبھی کبھی آف کورس دیکھو ڈیفینیٹلی سب کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں, پر چھوٹی موٹی نوک جھوک سب کی لائف میں ہوتی ہے. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے,
کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہر کسی کی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ سے لوگ, یہ خیالی پلاؤ ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. ہر کسی کی لائف میں آپ کو میں بھی بہت کیوٹ پیاری لگوں گی, میرے بھی ڈفرینسز ہیں ہوتے, پر اچھا انسان کیا ہے امیجیٹلی سولو کر دے. ہاں تھوڑا 5-10 منٹ بات ہوئی, بعد میں ارے یار پلیز مجھے معاف کر دو, گلے لگا لے, ہدیہ دے دے, محبت کی نظر سے دیکھ لے, باتیں کر لے, معافی مانگ لے. آئی تھنک وہی ایک اندر ہونا چاہیے, کیونکہ شیطان تو چاہے گا نا. میں نہیں چاہتی ہوں شام کو یہ ابلیس کا بچہ جا کے وہاں بیٹھے, چھوٹا شیطان ابلیس کی محفل میں, اور مزے لے کے میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا. وہی ہوتا نا شام کو نا ایسی ہی محفل جمتی ہے. آئی ایم شیور آپ سب نے سنا ہوگا, جن کو نہیں پتا ان کے لیے, کہ شام کو نا ابلیس ایسی محفل لگا کے بیٹھتا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے سب شیطان, چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے اچھا تم نے کیا کیا؟ میں نے نا آج اس بندے کو چوری کروایا. اچھا اوکے وٹ ایور. آپ نے کیا کیا؟ میں نے نا اس سے جھوٹ بلوایا, میں نے نا اس سے ڈاکہ دلوایا, میں نے نا اس کو نا یہ بد زبان ہو کر اس کا انسلٹ کیا. یہ پیچھے سے ایک چنٹو سے شیطان ہاتھ اٹھاتا ہے ایسے, تم نے کیا کیا؟ میں نے نا میاں بیوی میں جھگڑا لگایا. وہ شیطان ابلیس اسے کہتا ہے تم آگے آؤ, آگے آؤ, اور اس کو سب سے ایسے VIP سیٹ میں بٹھاتا ہے. بولتا ہے یہ اس نے کچھ کام کر کے آیا ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا کبھی کبھی, اچھا میں نے آپ سے بول, میرا ذاتی معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے ذاتی معاملہ ہوتا ہے, لیکن میاں بیوی میں جو جھگڑا ہوتا ہے نا وہ نسلوں کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں سب سے زیادہ نسلیں خراب ہوتی ہے. میاں بیوی چھوڑ دے ایک دوسرے کو, اللہ معاف کرے, بٹ الگ ہو جاتے, بچوں کا فیوچر خراب. وہ جھگڑا بچے دیکھتے, بچے بھی اگر ہسبینڈ مارنے والا ہوتا ہے یا بیوی زبان لڑانے والی ہوتی ہے تو بیٹا بیٹی یہی سیکھتے ہیں. تو یہ نسلوں کو خراب کرتا ہے. نسل تھوڑی نا میرے بعد ختم ہو جانی ہے. میرے بیٹے نے اگر لڑائی سیکھی, اس کا بیٹا بھی وہی سیکھے گا, اس کا بیٹا بھی, انٹر انلیس اللہ نے کسے ہدایت دے دی. بٹ جو ایک دکھتا ہے وہ تو یہی دکھتا ہے نا کہ یہ کیری فارورڈ ہو رہا ہے چین. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ جتنے لوگ میرڈ ہے, جھگڑا ہوتا ہے, ڈفرینسز ہوتے ہیں, نو پرابلم, بٹ امیجیٹلی بنا لو. شام کی محفل سجنے نہ دو آپ ابلیس کی اس چیز کو لے کر. مطلب میں چاہتی ہوں کہ من میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں جو جا کے بولے کہ میاں بیوی میں جھگڑا لگا, کیونکہ میاں بیوی کی محبت سب سے, اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں قرآن میں میاں بیوی کی محبت کی کھائی ہے. نہ کہ ماں باپ کی, نہ کہ رشتہ داروں کی, نہ کہ کسی اور کی, بٹ میاں بیوی کی محبت کی قسم کھائی ہے قرآن میں. تو آپ سوچیں کہ میاں بیوی کی محبت کیسی ہے. کہتے ہیں نا کہ قیامت کے بعد بھی جنت میں میاں بیوی کا ساتھ ہے. بے شک ماں باپ کو آپ دیکھو گے ہائے ہیلو کر کے آپ اپنا نکل لو گے, لیکن آپ اپنے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنے والا ہے. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو قیامت, مطلب وہ چلتا ہی رہنا ہے. جو جنت چلے گیا تو نیور اینڈنگ زندگی ہے نا, وہ تو فار ایور ہے, وہ تو چلتی ہی رہنی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ وہ زندگی ہم اپنی بہتر بنائیں. کیونکہ کہتے ہیں نا, میں نے بہت اچھی بات سنی جب شروعات میں ہوتا تھا نا, ہم ایسی جنرلی مستی ہوتی ہے, اچھے آدمی کو کیا ہے, آپ کو تو یار 72 حور ملنے والی ہے, مطلب کیا ہے تمہارا تو, مطلب یہاں پہ بھی ہم فرما بردار بیوی, وہاں پہ 72 حور بھی, مطلب لڑکوں کے ہی مزے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں نا ہاف نالج از ڈینجرس, یہ مسئلہ تھا. اب ہم کو اتنا ہی پتا, اور بیچارے دوسرے بھی ہم کو یہ کہتے رہتے نا, تو اتنا ہی پتا. پھر جب میں نے جاننا دین کے بارے میں شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ جو ایمان والی عورتیں ہوگی نا, جو پرہیزگار عورتیں ہوگی, وہ حور سے بھی 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اب یہ تو بات بہت کم لوگ کرتے, تو ہماری لڑکیوں کے نالج میں ہی نہیں ہے یہ. تو مجھے پتا چلا اچھا پرہیزگار عورتوں کو اللہ سوچو اور 70 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. تو پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہے, اتنی چیزیں بنائی ہیں آخرت میں کہ ہم نہ صرف سوچتے رہ سکتے, لیکن ہم اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا رکھا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم جو بھی کریں, ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ راضی تو اللہ مخلوقوں کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت رکھ دیتا ہے, اور اگر مخلوق راضی تو دنیا کے تو کام بن ہی جائیں گے نا. اگر آج آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے, اگر آج میں آپ کو بولوں گی میرا ایک کام کر دو, تو آپ کر ہی دو گے نا. میں آپ سے محبت کرتی ہوں, آپ مجھے بولو کہ ثنا یہ کر دو, میں کر ہی دوں گی. تو اللہ جب مخلوقوں کے دل میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے نا, وہ نیور اینڈنگ محبت ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا کہ یہ محبت ختم ہو. تو ہم ہمارے دل میں یہ لے کر چلے اور یہ یقین کریں کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے.
ہم سب یہ مانتے اللہ کرتے آئے ہیں, اللہ کر رہے ہیں, آگے بھی اللہ کریں گے, پر ہمارا توکل نہیں ہے اس پہ. ہم تھوڑے سے نا ڈگمگا جاتے, ویک ہو جاتے. کوئی مسئلہ نہیں, یہ انسانی فطرت ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن کیا کرنا ہے, اگر ہم جہاں پہ بھی, یہ شیطانی وسوسہ ہے نا, تو جہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا ایسے ڈگمگائے میں کوشش کرنا, نہیں, یہ بالکل غلط ہے, یہ شیطان مجھے وسوسہ دے رہا ہے, مجھے سیدھا چلنا ہے. تو جب میں نے اپنی لائف چینج کرنا شروع کیا نا, تو انس نے مجھے دعا سکھائی, بہت خوبصورت دعا ہے, I'm sure بہت لوگوں کو آتی ہوگی, پر میں تو بھی بولنا چاہوں گی. انہوں نے مجھے دعا سکھائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا ترجمہ, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. اور میں ہر وقت جب نماز پڑھتی ہوں, سجدے میں رہتی ہوں, تو میں ہمیشہ یہ دعا پڑھتی ہوں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیر. میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں, کیونکہ ترجمہ میں نا, کیونکہ ہمیں اردو سمجھ میں آتی ہے, تو اردو جلدی سے دل میں بیٹھ جاتی ہے, تو میں ترجمے کے ساتھ بولتی ہوں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. کیونکہ اللہ ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے نا. ہم تو فون بھی نہیں سنبھال سکتے, چاہے 1 لاکھ کا فون کیوں نہ ہو. گھومتا ہے کہ نہیں ہم سے سامان, کبھی سونا گھوم جاتا ہے, کبھی فون گھوم جاتا ہے, کبھی کپڑے گھوم جاتے ہیں, کبھی یہ ہم سے کچھ نہ کچھ گھومتا ہے. جب ہم اتنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ کو لگتا ہے ہم ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ کہنا چاہیے کہ اللہ, میں تو کچھ نہیں کر سکتی ہوں, آپ ہی کر سکتے ہو, تو پلیز میرے ایمان کی حفاظت بھی آپ کے ہاتھ ہے, پر محنت کرنا میرا کام ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو اسبابی اختیار اللہ نے دیا ہے نا, وہ ہم کریں. باقی غیبی تو اللہ کر ہی رہا ہے, بس ہمیں یقین ہونا ضروری. تو ہم یہ سوچیں. اور ایک میں چھوٹی سی ٹپ آپ کو دوں گی, جو میں کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے شیطان کبھی بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے. جب آف کورس جب میں یہاں پہ بھی آئی تو آیت الکرسی پڑھ لی کہ بھیا ہوتا نا, کبھی آپ کو بھلا دے کچھ بات کرنے کے لیے, ابھی آپ کے دماغ میں کچھ آ نہیں رہا ہے, آپ سے کچھ غلط نکل جائے, تو آپ یہ بس یہ کوشش کریں ایوری ڈے. ہم سب سے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو غلط ہوتا ہے اور جو کہیں نہ کہیں اللہ کو ناراض کرتا ہے. اب کبھی کبھی ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے, کبھی کبھی پتہ ہوتا ہے. تو اللہ سے صرف آپ کوشش کریں عشاء کے بعد, جب بھی میں ہمیشہ دن کے آخر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کروں. آپ کوشش کریں کہ بس آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور نیت کریں کہ اللہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہوں, مجھے میرے نفس سے اور شیطان کے وسوسے سے بچا. کیونکہ ہمیں صرف شیطان کے وسوسے سے نہیں, اپنے نفس کے وسوسے سے بھی بچنا ہے. کبھی کبھی شیطان اپنا کام کر کے اپنے اندر اتنا گھل جاتا ہے کہ اب وہ ہے بھی نہیں, پر ہمارا نفس اس سے بھی بڑا شیطان بن چکا ہے. تو ہمیں اب اپنے نفس پہ بھی قابو کرنا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھے کہ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے حفاظت ہماری حفاظت کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کالا جادو سے اور لوگوں کی نظر سے اور ان سب سے بچنا ہے تو سورہ فلق پڑھے, سورہ ناس پڑھے, سورہ منزل, ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھائی ہے نا. تو ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ ایکسٹرا 2 رکعت نا آپ اپنی نفس کے لیے اور شیطان کے لیے ایک دم فکس کر دے کہ یہ تو پڑھنا ہے جس سے میں اس سے دور رہوں. اور بس آپ کوشش کریں کہ ہر وقت آپ نماز جتنا وقت پہ پڑھے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان ظہر آپ عصر کے بعد بھی پڑھ لو تو اللہ اس کا کیا کہتے ہیں فائدہ دے ہی دیتا ہے, پر اس کی برکت ہے نا وہ نہیں ملتی ہے نا. ثواب مل جاتا ہے, برکتیں نہیں ملتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو چیز جو وقت پہ کی گئی ہے نا وہ ٹائم پہ کرے, تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اور اس سے جو فائدہ ہے ہم کو وہ بھی ملے. تو ہم کوشش کریں کہ نماز کے پابند بنے. آپ کی زندگی نماز ہی بدل سکتی ہے, ٹرسٹ میں, اور کچھ نہیں بدل سکتا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں نا دیکھو یار یہ مطلب یہ کرتی ہے, صرف نماز 5 ٹائم پڑھتی ہے, آپ ان لوگوں کے باتوں میں مت آنا, یہ باتوں سے آپ دور رہنا. کیونکہ آپ کو نماز ہی بدلے گا, نماز آپ کے دل میں نرمی لائے گا اور آپ کو صحیح راستے پہ لے کے جائے گا. اذان ہو رہی تھی اس لیے رک گئی. ویسے بھی میں آپ کا 5 منٹ کا وقت دوں, کیونکہ میں نے جسٹ بولا کہ نماز وقت پہ پڑھو. میں نہیں چاہتی ہوں کسی کی نماز میری وجہ سے لیٹ ہو جائے. تو بس میں یہی کہوں گی کہ ہم کوشش کریں. آئی ایم شیور آپ سب آپ میری نظر میں آپ سب مجھ سے بہت بہتر ہو, ٹرسٹ می. میں یہاں پہ اللہ جانتا ہے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو لیکن یہ سچ بات ہے کہ مجھے آپ سب کو دیکھ کر اور آپ جیسی بہنوں کو دیکھ کر لائف میں ہمیشہ موٹیویشن ملا ہے. اور میں نے ہمیشہ اللہ سے کہیں نہ کہیں دعا کی کہ مجھے آپ جیسا بنا دے. اور آج میں دیکھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس جرنی کے بہت قریب لا رہا ہے. اور میں اپنے آپ کو ایوری ڈے دیکھتی ہوں کہ میں
میں اللہ سے ہمیشہ کہتی ہوں اگر میں کل ایک دم بیسٹ نہیں بن پاؤں نا تو ایٹ لیسٹ میرے گئے ہوئے کل سے آج مجھے تھوڑا بہتر بنا دینا. تو میں دیکھتی ہوں, میں ایٹ لیسٹ یہ فیل کرتی ہوں کہ میں پہلے سے نا تھوڑی تھوڑی اور بہتر بنتے جا رہی ہوں. انشاءاللہ میں آپ جیسی بھی بہت جلد بن جاؤں گی. بس آپ لوگ مجھے ہمیشہ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں, میرے گھر والوں کو یاد رکھیں, اللہ سے دعا کرے کہ مجھے استقامت ملے, اور جس کسی بہن کو دیکھے جو گمراہ ہے اسے جج نہ کرے, اپنے شیطانی دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائے اور انہیں جج نہ کرے کہ ہوتا نا جنرلی, کیونکہ ہم نیک ہو جاتے ہیں اور ہم پردے والے ہو جاتے ہیں تو ہر انسان جو پردہ نہیں کرتا ہے ہمیں وہ جہنمی لگتا ہے اور ہم جنتی فیل کرتے ہیں. تو آئی تھنک ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ, ان کو ہماری انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, ہماری تانوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں, کیونکہ نفرت سے اور تانوں سے کسی کی زندگی نہیں بدلی ہے, وہ صرف اور ڈپریشن میں گئے اور غلط راستے پہ گئے, پر محبت سے بدلی ہے. تو ہم کوشش کریں جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے دعوت کا وہ دے, محبت سے دے. ضروری نہیں ہے میں کسی کو بولوں گی آج تم حجاب لے لو, وہ کل لے لے, وہ وقت لگائے گا اپنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے دعوت کا, ہمارا کام ہے بولنا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. بٹ آپ کوشش کریں کہ آپ اسے بہترین طریقے سے پیش کریں اور اپنے بہنوں کو آس پاس دین کی باتیں کرے. گھر میں کوشش کرے, کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ 20 منٹ کی تعلیم کرے. اور اگر آپ کو لگتا ہے تعلیم تھوڑی مشکل ہے, اب آپ اپنے بھابھی, دیورانی, ننند, جو بھی آپ کے آس پاس ہو, بچے, چاہے چھوٹے بیٹے, بڑے بیٹے, جو بھی ہو, آپ کوشش کریں جب موقع ملے نا کوئی اچھی بات انہیں بتا دے. کیونکہ جب وہ سنتے رہیں گے گھر کا ماحول جو ہوگا ان کی عادت پھر جا کے ویسی ہی ہوگی. تو آپ بس اپنا کام کرو اور اللہ سے دعا کریں کہ میں جو بھی کہہ رہی ہوں نا اللہ انہیں ان کے دل میں اتار دے, کیونکہ اس سے ان کا ہی فائدہ ہے. آف کورس اگر یہ لوگ نے وہ سن لیا تو شاید میرا بھی مغفرت کا وہ ایک حصہ لگ جائے گا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی سوچیں. ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر بنیں, لوگ ہمارے لیے خیر بنیں, ہم لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کریں, لوگوں کی عزت کریں. جو بیسک سٹیپس آف اسلام ہے, بیسک سٹیپس آف گڈ مسلمز ہے, ہم کوشش کریں. کیونکہ کہتے ہیں نا جہنم میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی نا وہ ہوگی جن کا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ صرف اپنی زبان کے وجہ سے جہنم میں جانے والے, نہ کہ کوئی اور کبیرہ صغیرہ گناہ کے لیے. یہ سب سے بڑا ریزن بنے گا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کچھ اچھا نہیں بول پائے نا تو چپ ہو جائیں, ہے نا. تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم خوش رہے, ہنسے, لوگوں سے خوشی ملے اور لوگوں کے لیے فائدہ کرے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور بس دین کی دعوت ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہر طریقے سے, کیونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے دعوت دینا اور اسلام کو اس ہر چیز کو آگے بڑھانا. تو بس آپ کوشش کریں, میں بھی کوشش کر رہی ہوں, میں بھی سیکھ رہی ہوں. اگر آج کی کوئی بات میں آپ کو کوئی چیز بری لگی ہو, غلط لگی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دے. میں کوشش کروں گی جب اگلی بار میں آؤں میں تھوڑی اور بہتر بن جاؤں. اور بس جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو مل کے بہت خوشی سے زیادہ دل میں سکون محسوس ہوا ہے. تو بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم واپس ضرور ملیں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. دیکھیے ہم سب کا مقصد جو تھا نا وہ دین کی بات سننا تھا, ٹھیک ہے. میم نے ہمیں بہت زبردست باتیں کہیں, وہی صفات کی طرف ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر سیکھی ہیں. ایمان کی بات تھی, نماز کی بات تھی, دین کے علم کے سیکھنے کی بات تھی, ذکر کی بات تھی, اکرام کی بات تھی, اخلاص نیت کی بات تھی, تھوڑا سا وقت اللہ کے راستے میں نکالنے کے متعلق بات تھی. اب اصل جو مقصد جو تھا نا ہمارا دین کی بات سننا تھا. تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ترتیب سے باہر نکل جائیے گا, یہاں مسافہ لینے کے لیے دھکم پیل مت کیجیے گا, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ہم دعا کر جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ
جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب الأسران وتكرر الجديدان واستقبل الفرقدان بلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأرواح أهل بيته منا تحية والسلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان اے اللہ اے رحمان اے رحیم ذات اے میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو بنانے والے اللہ اے اللہ 80,000 مخلوق کے مالک میرے مولا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر کر لے یا اللہ ہم گناہ گار ہیں بے شک مولا یا اللہ ہم خطا کار ہیں تو جانتا ہے اللہ پھر بھی تیرے در کے اللہ تیرے گھر کے بھکاری ہے مولا اللہ تیرے در کے سوالی ہے مولا یا اللہ تجھی سے مانگتے اللہ اگر تو نہ دے گا تو کون دے گا اللہ اگر تو نے ٹکرا دیا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ ہم کس سے مانگیں گے اللہ یا اللہ ہم کس سے کہیں گے اللہ تجھے ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے یا اللہ تجھے ہمارے محبوب کا واسطہ اللہ ان کے واسطے سے ہمارا یہ جمع ہونا ضائع نہ کرنا مولا ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما اللہ ہم جانتے اللہ وہ احترام ہم نے تیرے علم کا تیرے دین کا نہیں سیکھا یا اللہ تو ہمیں سکھا دے مولا اللہ ہمیں عزت اس کی جو کرنی چاہیے جو احترام کرنا چاہیے ہمارے دلوں میں اتار دے اللہ اور اللہ جیسے ہماری بہن ثنا یا اللہ انہوں نے جو ہمیں باتیں بتائی اللہ بہت ہی پیارے باتیں بتائی اللہ ان کا بہت بہت شکریہ بہت جزاک اللہ انہیں استقامت دے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ اس مجلس کی دفعہ اللہ ان کی مغفرت کر دے اللہ یا اللہ ان کی مغفرت کر دے اللہ انہیں دنیا کے چپے چپے میں دین کی دعوت کو لے کر چلنے والا بنا دے یا اللہ ہم سب کو ہم سب کو اللہ تیرے دین کی دعوت کو لے کر اللہ دنیا کے کونے کونے میں جانے والا بنا دے اللہ ہماری نسلوں کو یا اللہ ہماری نسلوں کو ضائع نہ کرنا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری معصوم اولادوں کو ضائع نہ کرنا اللہ اس امت کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اس امت کے نوجوانوں کو ضائع نہ ہونے دے اللہ تو جانتا ہے اللہ ہمارے نبی کتنا روئے ہیں ہمارے لیے اللہ ایک ماں بھی اتنا نہیں روتی اپنے بچے کے لیے اللہ ایک ماں بھی اتنی محبت نہیں کرتی اللہ انہوں نے تو ہمیں دیکھا بھی نہیں اللہ پھر بھی ہمارے لیے تڑپے ہیں پھر بھی ہمارے لیے روئے ہیں اللہ تجھے ان کی قربانیوں کا واسطہ اللہ ہمارے نبی کی قربانیوں کا واسطہ صحابوں کی قربانیوں کا واسطہ اللہ اس امت کو قبول کر لے اس امت کو معاف کر دے اور اس امت کو تیرے دین کے لیے تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے ہماری نسلوں کو ہمیں معاف فرما دے اور اس مجلس کو قبول فرما لینا اس مجلس کو قبول فرما لینا امت میں جو بھی پریشان حال ہے جنہیں اولاد جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرما جن کے رشتے نہیں ہوتے مولا جو لڑکے لڑکیوں کے انہیں نیک بہترین شوہر اور نیک رشتے عطا فرما مولا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جو مانگا اسے بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی